یہ مقام اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا، اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آیت میں موجود ہے۔ یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو 100% غلط ہو، چاہے ڈاروین کا نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہوں، چاہے مارکس کے نظریات ہوں، اس میں گڈمٹ ہے غلط اور صحیح۔ تو جہاں تک ڈائلیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے، وہ دعویٰ بن جاتی ہے، تھیسس، اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے، اینٹی تھیسس، پھر یہ تھیسس اور اینٹی تھیسس ٹکراتے ہیں، ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ اب سنتھسس ہے، ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی۔ لیکن یہ سنتھسس بھی کامل نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے، لہذا پھر اب یہ سنتھسس بن جائے گا، اس کے ہی کوکھ سے ایک اینٹی تھیسس جو پھر جنم لے لے گا، پھر یہ سنتھسس اینٹی تھیسس ٹکرائیں گے، پھر سنتھسس ہوگا، اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس تصادم میں جو شے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو شے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ پوری تھیوری ہے، لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مادے کا، روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سرے سے ہے نہیں۔ اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈاروین کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی فرائیڈ کے نظریے میں، اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی مارکس کے نظریے میں۔ لیکن یہاں بھی دیکھیے، جیسے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 18 میں آیا ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر، تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو باطل کی حیثیت یہ ہے۔ تو یہ ٹکراؤ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شر کا کشاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ طے کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اب اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے 1400 برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا۔ ان میں سب سے پہلا نظریہ وہ ہے جو ہیگل نے تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلے میں پیش کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ایک دور میں انسانی تہذیب و تمدن کا جو نظام بھی ہوتا ہے وہ اپنے تمام شعبوں اور اپنی تمام شکلوں سمیت دراصل چند مخصوص تخیلات پر مبنی ہوتا ہے جو اسے ایک دور تہذیب بناتے ہیں۔ یہ دور تہذیب جب پختہ ہو چکتا ہے تو اس کی کمزوریاں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے تخیلات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ اس نزاع و کشمکش سے ایک نیا دور تہذیب جنم پاتا ہے جس میں پچھلے دور تہذیب کے باقیات صالحات بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ نئی خوبیاں بھی ان تخیلات کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہیں جن کے یلغار سے مجبور ہو کر پچھلے دور کے غالب تخیلات بالآخر مصالحت پر مجبور ہوئے تھے۔ پھر یہ دور تہذیب بھی پختگی کو پہنچ کر اپنے ہی وطن سے اپنے چند مخالف تخیلات کو جنم دیتا ہے، اور پھر نزاع و کشمکش برپا ہوتی ہے، اور پھر دونوں کی مصالحت سے ایک تیسرا دور وجود میں آتا ہے جو پچھلے دور کی خوبیاں اپنے اندر باقی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نئے تخیلات کی لائی ہوئی خوبیاں بھی جذب کر لیتا ہے۔ اس طرح ہیگل نے انسانی تہذیب کے ارتقاء کی جو تشریح کی ہے، اس سے عام طور پر ذہنوں نے یہ اثر قبول کر لیا کہ پچھلا ہر دور تہذیب اپنے اپنے وقت پر اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے اور اپنی خوبیاں ہر بعد کے دور تہذیب میں چھوڑ گیا ہے۔ بالفاظ دیگر، اب جس دور تہذیب سے آپ گزر رہے ہیں وہ گویا خلاصہ ہے ان تمام اجزائے صالحہ کا جو پچھلے گزرے ہوئے ادوار تہذیب میں پائے جاتے تھے۔ آگے اگر کسی ترقی کا امکان ہے تو ان نئے تخیلات میں ہے جس دور تہذیب کے بنیادی تخیلات سے جنگ کرنے کے لیے اٹھیں۔ پچھلے ادوار میں کچھ چیزیں ایسی موجود نہیں ہیں جس سے ہدایت و رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہو، کیونکہ ان کے جو اجزاء بعد کے ادوار تہذیب میں جذب نہیں ہوئے، ان کو آزما کر اور ناقص پا کر انسانی تاریخ پہلے ہی ٹھکرا چکی ہے۔
ہمارا تاریخی ذوق ان کی کسی چیز کی اگر کوئی قدر کر سکتا ہے تو اس حیثیت سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں ایک قابل قدر چیز رہ چکی ہے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اپنے حصے کا کام انجام دے چکی ہے، مگر وہ آج اس دور کے لیے نہ قابل قدر ہے، نہ کسی طرح مطمع نظر بننے کی مستحق، اس لیے کہ تاریخ اس کے بارے میں پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ در حقیقت یہ کیسا خطرناک فلسفہ ہے۔ تہذیب انسانی کی تاریخ کا یہ تصور جس ذہن میں بھی اتر جائے، کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر ان ادوار تہذیب کی کچھ بھی قدر و قیمت باقی رہ سکتی ہے جن میں ابراہیم اور موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں؟ کیا وہ کبھی دور نبوت اور خلافت راشدہ کی طرف بھی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رجوع کر سکتا ہے؟ دراصل یہ ایک ایسا مدلل اور منظم فکری حملہ ہے جس کی ضرب اگر کسی ذہن پر کاری لگ جائے تو اس میں دینی تخیل کی جڑ ہی کٹ کے رہ جاتی ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه، یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا کہ جو قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں۔ اسپینگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر مر جاتا ہے، ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن ابھرتے ہیں، پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں، پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں، یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کا ایک نظریہ دیا، تو وہ تمام چیزیں قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے مابین۔ جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار غلامی۔ یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے، ایک دشمنی ہے عزازیل شیطان لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کے ایجنٹ ایک طرف ہیں، اور اللہ کے نیک بندے انبیاء و رسل، اولیاء اللہ، صدیقین، شہداء، یہ سب دوسری طرف ہیں۔ ان کے مابین ایک کشاکش ہے، کشمکش ہے جو مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلف مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر، یعنی یہ تصادم جو ہے، ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے، یہ تصادم نمایاں ہو جاتا ہے، یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت، جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی، جماعت ہوتی ہے، گروہ ہوتی ہے، کوئی امت ہوتی ہے، کوئی اس طرح کا ایک جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل، حق کو دے مارتے ہیں باطل پر، فیدمغہ، وہ اس کا بھیجا نکال دیتا ہے، فاذا ہوا زاہق، اور پھر وہ باطل جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو۔ مارکس کا فلسفہ ہے ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم، وہ در حقیقت اسی کو آبزرویشن اس کی صحیح تھی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے، وہ ایک دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام، مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں، لیکن اس میں جو خامیاں ہیں، جو ظلم ہے، جو ناانصافی ہے، وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے اینٹی تھیسس کو۔ ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے، سنتھیسس۔ لیکن یہ سنتھیسس بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہ گئی، یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوکھ سے ایک نیا اینٹی تھیسس جنم لیتا ہے، پھر ایک سنتھیسس ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے، در حقیقت یہ تعبیر ہے، یہ جو ٹھوکریں اس وقت کھائی جا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں، ذرا اس کو صاف کریں، وہ لے لو، نہیں وہ لے لو، اس کا جو اصل، ارے بھائی اس کے اوپر رکھا ہے نا، چولہے کے اوپر نہیں، اچھا پھر یہ لو، میری بنائی کمزور ہو گئی ہے،
کرو ہاں، بس صرف یہی. حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے، بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس دور میں، زمین تھی، تنکا تھا، تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی. ایک سیدھا خط کھینچا آپ نے، یہ تو ہے صراط مستقیم. اور کچھ خطوط ہیں جو آڑے ٹیڑھے جا رہے ہیں. لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں، پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں. یہ ادھر سے یوں جائے گا پھر یوں آئے گا. اور ایک جگہ پر حضور نے لائن کھینچ دی، یہ ہے عالم آخرہ، یہ ہے عالم دنیا. یہ صراط مستقیم آگے چل کر پل صراط بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے. یہ جنت ہے. مولانا مودودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے، یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں، یہ جہنم ہے. اور پل صراط کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے، ایک ٹھوکر کھائے گا گرے گا نیچے. تو صراط مستقیم سیدھا ہوتا کیا ہے؟ انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لیے راستہ تلاش کرنا چاہا، جسٹ سوشل آرڈر تلاش کے لیے نکلا. وہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ آئے رنگ و بو، تو جائے گا تو ادھر، اس لیے کہ اس کی نیچر جو ہے، فطرت، وہ اسے صراط مستقیم کی طرف لے جانا چاہتی ہے. فطرت تو چونکہ حق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے. لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وحی آسمانی کی رہنمائی اس نے اختیار نہیں کی ہے، تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق. وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے. دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے احساس ہوتا ہے ہم تو غلط آ گئے. فطرت کے اندر سے ریوولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آ گئی، پھر واپس مڑتا ہے. لیکن پھر وہ صراط مستقیم کو کراس کر جائے گا، اس لیے کہ اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آ گیا ہوں. وہ پھر اسی اپنے اس میں ریئیکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو. یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں، افراط و تفریط کے دھکے ہیں جو نوع انسانی کھا رہی ہے. صراط مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وحی آسمانی سے. اہدنا الصراط المستقیم. جب انسان نے اپنا رشتہ اس سے منقطع کر لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا، رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا، پھر انتہا پر نکل جائے گا، پھر وہاں سے انتہا کا جو ہے پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا، دوسری انتہا کو نکل جائے گا، اور مہلت ختم ہوئی تو سب جہنم کی طرف. یہ صراط مستقیم ہے جو الصراط پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گی.